یہ جانتے ہوئے اشد ضرورت ہے. تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے چرچ کی جگہ لی ہوئی ہے اور وہ 10 لاکھ ہم نے ان کو پے کرنی ہے اور 22 لاکھ ہم نے ان 3 ماہ کے اندر ان کو پے کرنے ہیں. تو ابھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایمان پر ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا. تو لکھا ہے ایمان ہی سے پہاڑ ہٹائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. بے شک یہ بہت بڑا پہاڑ ہمارے سامنے 22 لاکھ کی رقم ہے، لیکن ہم سب کی دعاؤں سے اور ہمارے ایمان کے سبب سے یہ پہاڑ جو ہے وہ میدان ہوگا. آمین. ان کی ماں کے اندر تو آپ سب سے درخواست کی جاتی ہے کہ یوٹیوب پر ہمارے 2 چینل اے جی ٹی وی اور بی ڈبلیو ٹی وی یعنی آسم گاڈ ٹی وی اور ڈیوائن ورلڈ ٹی وی کی اسکرین پر ہمارے واٹس ایپ نمبر بھی ہے. وہاں پر ہم آپ دعائیں درخواست دے سکتے ہیں جو ہمیں ان چینل کے اوپر آسم گاڈ ٹی وی اور ڈیوائن ورلڈ ٹی وی کے اوپر دیکھ رہے ہیں. تو ان سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کے نیچے جو اسکرین پر ہمارے نمبر چل رہے ہیں، واٹس ایپ کا نمبر ہے، اس پر آپ دعائیں درخواست بھیج سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارا جو ہے ایک نمبر چل رہا ہے ایزی جیس کیش اور ایزی پیسہ، وہ بھی نمبر دیا گیا ہے. اور پھر ہمارے جو اکاؤنٹ کا نمبر ہے وہ بھی چل رہا ہے اسکرین کے نیچے. تو مہربانی سے جو اپنے ہدیے اور چندے اور ٹائز 10% دینا چاہتے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ ان نمبروں پر وہ ہمیں بھیج سکتے ہیں تاکہ جو چرچ کی رقم ہم نے ادا کرنی ہے ہم ادا کر کے وہاں جا کر خداوند کی بات کر سکیں. یہ آپ کے تعاون سے ہی 10 لاکھ ہم نے پے کیے اور 22 لاکھ بھی ہو جائے. آئیے خدا کے جلال کے لیے روح القدس کے لیے دعا کریں. یسوع میں سب سے پہلے تو آپ کی سب کی سلامتی ہو. آج کا جو سرمن ہوگا اس کا ٹائٹل ہے ڈبل مائنڈیڈ، 2 دلا شخص. تو 2 دلا شخص کے تعلق سے آپ تعلیم لیں گے اور اس کی آیت میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے نکالیے. یعقوب کا عام خط ہے، اس کا پہلا باب، اس کی 5ویں آیت خداوند کے کلام میں سے. لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے. 6 آیت کے اندر لکھا ہے اس کو دی جائے گی. 6 آیت میں مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے. اور 7ویں آیت کے اندر یوں لکھا ہوا ہے ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا. وہ شخص 2 دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام ہے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. شکریہ سے بیٹھ جائیے. آئیے ہم سب مل کر روح القدس کو زوردار تعریف کے ساتھ ویلکم کریں گے. تو آج کا جو سرمن ہے ڈبل مائنڈیڈ شخص، 2 دلا شخص. دنیا کے اندر آپ کو ایک شکل کا ہی بتا ملے گا، لیکن یا تو 2 شکل کے بھی ہوتے ہیں، ہم شکل بھی ہوتے ہیں دنیا کے اندر. یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے ڈبل مائنڈیڈ، یعنی 2 دلا شخص. کسی انسان کے 2 دل نہیں ہوتے، نہ دماغ 2 ہوتے ہیں، مگر یہاں پر ڈبل مائنڈیڈ لکھا ہوا ہے، 2 دلا شخص. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص جو ہوتا ہے وہ ہم شکل ضرور ہو سکتا ہے مگر 2 شخص ہوں گے. ایک شخصیت کے اندر نہیں ہوں گے کہ ایک شکل ادھر لگی ہے ایک پیچھے لگی ہے. نو. یعنی ہم شکل کا مطلب ہے کہ ایک انسان سیم اس جیسا ہم شکل. تو ایسا تو ہو سکتا ہے مگر خداوند کے کلام کے اندر جو ہمیں تعلیم ملتی ہے ڈبل مائنڈیڈ، 2 دلا شخص. ایسا شخص خداوند کے کلام لکھا ہے جس کے اندر شک پایا جاتا ہے، اور شک جو ہوتا ہے وہ ہمارے ایمان کو کھا جاتا ہے. ایمان رکھنے والا جو شخص ہے وہ پہاڑوں کو ہٹا دینے والا شخص ہے. خداوند کے کلام لکھا ہے اگر تیرے زندگی کے اندر رائی کے دانے کا جتنا ایمان یعنی ایمان ہے، فیتھ ہے، تو پہاڑوں کو ہٹا سکتا ہے. آمین. سمندروں میں سے راستے بنا سکتا ہے، تو کائنات کو ہلا سکتا ہے اگر تیرے اندر تھوڑا سا ایمان ہے. مگر جو 2 دلا شخص ہوتا ہے ڈبل مائنڈیڈ شخص،
اس کے اندر جب شک آتا ہے اس کی زندگی میں تو وہ اس ایمان کو کھا جاتا ہے، یعنی اس کے اندر ایمان نہیں رہتا. لہذا بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ڈبل مائنڈیڈ شخص، دو دلا شخص، اس کی نیچر جو بتائی گئی ہے خداوند کے کلام کے اندر کہ وہ کیا کرتا ہے، سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے. جیسے سمندر کی لہر اٹھتی ہے تو بہت ایسے اٹھ جاتی ہے، پھر جب آتی ہے تو بالکل ختم ہی ہو جاتی ہے. یعنی دو دلا شخص اس طرح کا ہوگا، بڑا روحانی نظر آئے گا آپ کو، مگر ایک وقت بہت روحانی اور اسی وقت گر جائے گا. بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں دو دلا شخص نہیں بننا. دو دلا شخص کا مطلب ہے ڈبل مائنڈیڈ شخص کے اندر دو شخصیات کام کرتی ہیں. یعنی بندہ ایک ہے، میں نے بتایا ہم شکل تو دو طرح کے دو آدمی ہوں گے مگر شکل ایک جیسی ہوگی، مگر یہاں پر کچھ اور ہی معاملات ہیں. دو دلا ڈبل مائنڈیڈ شخص جو ہوتا ہے وہ ایک شخص ہوتا ہے مگر اس کے اندر دو شخصیات ظاہر ہو رہی ہیں. اسے ریاکار بھی کہتے ہیں بائبل میں، ریاکار. خداوند کے کلام لکھا ہے یسوع مسیح کے دور کے اندر فقی فریسی ریاکار قوم تھی، یعنی اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ. جیسے آج فیشن کے طور پر دلہن کو بہت خوبصورت سجا دیا جاتا ہے مگر اندروں ہی کچھ اور ہی ہوتی ہے. کبھی دیکھا جو تو لفظ ہے نا اندر سے کچھ اور ہی نکلتا. تو یہ ڈبل مائنڈیڈ جو شخص ہوتا ہے اس کی شخصیت جو ہوتی ہے وہ اندر سے کچھ اور ہوتا ہے، باہر سے کچھ اور نظر آتا ہے. اسے بائبل ہم کہتی ہے ڈبل مائنڈیڈ شخص، یعنی دو دلا شخص. یعنی شخصیات اس کے اندر دو طرح کی ہوتی ہے. اور میں نے بتایا کہ ایسا کریکٹر رکھنے والا شخص، اس کے اندر دو طرح کے کریکٹر وہ ظاہر کرائے گا. بڑا روحانی ہے، بڑا بھگت ہے، بڑی لمبیاں دعاواں کرنے والا ہے، لیکن جیسے ہی چرچ سے باہر نکلے گا اس کی شخصیت باہر آؤٹ ہو جائے گی، یعنی وہ ڈفرنٹ دنیا جیسا ہی ہو جائے گا. اسے کہتے ہیں بائبل کہتی ہے ڈبل مائنڈیڈ شخص. دو دلا شخص لکھا ہے وہ اس لہر کی مانند ہے جو سمندر میں سے اٹھتی ہے، جوش مارتی ہے اور پھر دوسری واپس جب آ کے ختم. ایمان اس کی زندگی میں ختم ہو جاتا ہے. لہذا بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں دو دلا شخص نہیں بننا بلکہ ہمارا دل ایک ہی ہو. اس لیے داؤد کہتا ہے میرا دل ایک پاسے کر تاکہ میں رکھا ہے خدا دا ڈر. وہ کہتا ہے خداوند دو دلا نہ میں بن جاؤں، میرا دل ایک پاسے کر دے. آمین. یعنی ایک طرح کا دل ہو. اس نے خدا سے اس نے گناہ ضرور کیا، اس کی زندگی میں بھی یہ شخصیت آئی ڈبل، مگر پھر اس نے معافی مانگی. اس نے کہا خداوندہ یہ دل نکال دے جو دو دلا ہے، اب مجھے ایک نیا گوشت دل دے دے جس پر تیرا کلام کا جو ہے وہ کلام نازل ہو. آمین. تو یہ شخصیت ڈبل مائنڈیڈ جو شخص ہے بھائیوں میں نے بتایا وہ ریاکار ہوگا، اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ ہوگا. میں نے بتایا ایک وقت اس کی شخصیت آپ کو دیکھیں گے بڑے بڑے روحانی لوگ بھی آپ کو ڈبل مائنڈیڈ نظر آئیں گے. ایمان نظر آئے گا ان کے اندر، ایسے ایمان ہے. ایمان کے جیسے تو معجزات ہوتے ہیں، وہ معجزات بھی کرتا ہوا نظر آئے گا مگر ایک وقت میں آپ دیکھیں بالکل باتیں اس کی نظر آئیں گی دنیا کا. یعنی ایک طرف روحانی ہوگا ایک طرف جسمانی. اس کا مطلب ڈبل مائنڈیڈ شخص، دو دلا شخص، خدا کو بھی خوش کرنے والا اور دنیا کے اندر بھی خوش ہونے والا، دنیا کو بھی راضی کرنے والا اور خدا کی ورشپ بھی کرنے والا شخص، ڈبل مائنڈیڈ شخص. بائبل کہتی ہے ڈبل مائنڈیڈ نہیں ہونا، ہمیں دو دلا نہیں بنا بلکہ ہمارا دل داؤد کی طرح. داؤد کہتے ہیں میرا دل کے پاس ہے، یعنی ایک ہی ہمارا دل ہو تب خدا ہمیں برکت دے گا، تب ہماری شخصیت سے بصیرت ظاہر ہوگی. بھائیوں ہماری زندگی سے تو بصیرت ظاہر ہونا چاہیے. آمین. دنیا نظر نہیں آنی چاہیے. بنی اسرائیل جو قوم تھی ان کی زندگی میں ریاکاری پائی جاتی تھی، اور جب وہ فاسٹنگ کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، ان کے بزنس ہوتے تھے، شاپ ہوتے تھے، تو سب سے پہلے وہ جا کر شاپ پر فوراً جا کر اپنے بالوں کو کیا کرتے تھے، ایسے بکھیر دیتے تھے، راکھ ڈال دیتے اور ایسے کر کے بیٹھ جاتے ہیں شاپ پر. جناب گاہک آندہ کرنا یار بڑا نمازی پریزی بندہ ہے، یار روزہ رکھا ہے، خاکسار ہو یار انہیں کو سدا نہیں ہے. مگر جب بھی دکان سے باہر جاتے ہیں، یعنی وہ تو دکھاوے کے لیے، بزنس کو بڑھانے کے لیے ایسی ڈھونگی بن جاتے ہیں. دنیا کے اندر جو ڈھونگی لوگ ہوتے ہیں وہ ڈبل مائنڈیڈ ہوتے ہیں. بھائی یاد رکھیے، وہ ٹونگ کرتے رہتے ہیں، وہ ڈرامے کرتے رہتے ہیں. جو شخص کرے وہ دو دلا شخص ہے، وہ ریاکار ہے.
بھائیوں اس کا دل جو ہے شک سے بھرا ہوا ہے. لہذا بائبل میں کہ شک جو ہے وہ بھائیوں ایمان کو کھا دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے باڈی کو, انسان کو. لہذا میری اور آپ کی زندگی میں شک نہ ہو. اگر شک ہوگا اس کا مطلب آپ ڈبل مائنڈیڈ لوگ ہیں. میں نے بتایا بنی اسرائیل کے اندر لوگ ڈبل مائنڈیڈ تھے, لہذا ہمیں جو ہے ڈبل مائنڈیڈ نہیں بننا. میں ایگزامپل چھوٹی سی دوں گا. خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے, سنیے غور سے, لکھا ہے کہ سلیمان جو بادشاہ تھا, داؤد کا بیٹا سلیمان بادشاہ, لکھا ہے جب وہ بادشاہ مسا کر دیا گیا, سیمول نے مسا کیا اسے, اس کے سر پر تیرہ ڈیرا, سب سے پہلے اس نے جو کام کیا اس نے لکھا 1000 سیکریفائز خداوند کے سامنے گزارنے, 1000 اس نے قربانیاں خداوند کے سامنے گزارنی, یعنی خداوند کی ورشپ کرنے لگا. آمین. اور لوگ ڈرتے ہیں خدا کے ذریعے میں دینے سے. اس نے 1000 سیکریفائز قربانیاں جانوروں کو خدا کے ذریعے میں قربان کیا. جب اس نے کیا تو لکھا رات کو خواب میں لکھا خدا اس کے پاس آ گیا. آئیے اس بات کے لیے زوردار ہاللویا ہاللویا. لکھا ہے کہ خدا اس کے پاس آ گیا. اس نے 1000 خداوند کے لیے قربانیاں گزارانی. خدا خواب کے اندر اس کے پاس آ گیا. اس نے کہا سلیمان مانگ, کیا مانگتا ہے, کیا تجھے چاہیے؟ اس نے کہا خداوندہ مجھے حکمت بخش دے, کیونکہ میں بادشاہ ہوں, مجھے اندر باہر جانے کی امتیاز نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے, یعنی میں رعایا کا انصاف کر سکوں, مجھے حکمت چاہیے. تو خدا خوش ہو گیا. خدا نے کہا تو نے بہت اچھی چیز مانگی, تو نے دشمن کی جان نہیں مانگی, تو نے دولت کا سوال نہیں کیا, تو نے شہرت نہیں مانگی. ہو سکتا ہے اس کی جگہ پہ کوئی میں اور آپ ہوتے تو وہ دولت مانگتے, دشمن کی جان مانگتے, مگر لکھا تو نے یہ باتیں نہیں مانگی, تو نے بہت اچھی چیز مانگی, حکمت ہی مانگ لی. اور میں آپ کو بڑی خوبصورت بات یہ بتاؤں گا, جملہ یہ سنیے میری طرف دیکھیے صاحب, یہ حکمت خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. آئیے خدا یسوع کے لیے زور دے. ہاللویا. کیا وہ حکمت آسمان سے اتری ہے جو وہ کرائسٹ خدا کا بیٹا ہے, اس نے حکمت کو ہی مانگ لیا. اور آپ اگر بھائی جس کو یسوع ہی مل جائے اسے تو کائنات کی ہر چیز مل جاتی ہے. آمین. کرائسٹ خدا کا بیٹا ہی اگر کسی کو مل جائے تو اس کا تو وہی سب کچھ ہی اس کا ہے. لکھا ہے کائنات کی ہر چیز خدا نے بنائی کرائسٹ کے لیے, اپنے بیٹے کے لیے بنائی. اور جو بیٹے کیا وہ اس کے لاپالک خدا کے بیٹوں کے لاپالک بیٹوں کے لیے, یعنی میں اور آپ بھی اس کے بیٹے ہیں. آمین. یسوع مسیح اکلوتا ہے, میں اور آپ لاپالک بیٹے ہیں. آمین. تو یہ وہی اڈاپٹڈ سن ہے ہم, تو جو مسیح کا ہے وہ میرا اور آپ کا بھی ہے. آمین. لہذا لکھا ہے کہ اس نے حکمت کو مانگا, اور خدا نے کہا تو نے حکمت مانگی, جہاں تجھے دولت بھی دی, تجھے شہرت بھی دی, تجھے دشمن کی جان بھی دی. آمین. ہر چیز تجھے دے دی, اتنی حکمت دی کہ دنیا کے اندر نہ تو کسی کے پاس ہوئی ہے تو نہ کبھی ہوگی. اتنی حکمت کسی کو نہیں ملے گی. اب آپ دیکھیے کہ سلیمان کی زندگی میں شک نہیں آیا. جب اس نے خواب دیکھ لیا اس نے ایمان لے آیا, اس نے کہا ایسا ہی ہوگا. اگر وہ شک رکھتا, یاد رکھیے, تو پھر اسے یہ حکمت کبھی نہ مل پاتی, اسے کبھی دولت نہ مل پاتی, اسے کبھی شہرت نہ ملتی, اسے کبھی دشمن کی جو ہے وہ بھائیو دشمن اس کے ہتھے نہ چڑھتا. تو دیکھیے اگر وہ شک میں آ جاتا, ڈبل مائنڈیڈ نہیں تھا وہ. لکھا ہے جو کچھ خدا خواب میں اس نے دیکھ لیا, اس نے جان لیا, ایمان لے آیا کہ خدا میرے لیے ویسا ہی ہو, تو پھر خدا نے ویسا ہی کر دیا. اگر اس کی زندگی میں ذرا سا بھی رتی بھر بھی شک آ جاتا, اس کا ایمان ختم ہو جانا تھا, اس نے برکتوں کو حاصل نہیں کر پانا تھا. لہذا اس کی زندگی میں وہی شک نہیں آیا. اس لیے کہ جو ڈبل مائنڈیڈ شخص ہوتا ہے, جو دو دلا شخص ہوتا ہے, اس کی زندگی میں شک آتا ہے. اور وہ وہی شک ایسا ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ اس بھائیو جو خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ اس لہر کی مانند ہے بھائیو جو ایک دم میں اٹھتی ہے اور پھر بیٹھ جاتی ہے. لہذا سلیمان کی زندگی میں شک نہیں تھا, اس لیے وہ ایمان لے آیا اور اس کے لیے ویسا ہی ہوتا. آمین. چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا, اس کے بعد ختم کروں گا, ٹائم کافی ہو گیا. خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ ایک بلد بادشاہ تھا, وہ بنی اسرائیل کو تباہ کرنا چاہتا تھا, اور اسے پتہ چلا کہ ایک نبی ہے, وہ جو کیا دیتا ہے ہوتا ہے, بلام نبی. اس نے بلام نبی کو بلایا بلک نے, اور کہا کہ بنی اسرائیل پر لعنت کر دے تاکہ بنی اسرائیل تباہ ہو جائے. اگر نبی اس وقت کسی پر لعنت کر دیتے تھے,
وہ بھائیوں تباہ ہو جاتی تھی قومیں. لکھا ہے خداوند کے کلام، لکھا ہے بلام، لکھا ہے بلام جب بلق بادشاہ کے پاس آیا، بلق کے پاس، تو اس نے آ کر کیا کہا؟ اس نے کہا، بلق نے کہا کہ میں تجھے دولت دوں گا، تجھے سیٹ دوں گا، تجھے بڑی چیزیں دوں گا، تو کیا کر بنی اسرائیل پر لعنت کرتے. اور اچھا نبی تھا. خداوند کے کلام میں لکھا ہے دولت کے بھائی دولت کے چکر میں پڑ گیا. اس کی زندگی میں کیا آیا؟ لالچ آ گیا. اس کو دولت ملے گی، بادشاہ کے ساتھ سیٹ ملے گی، اس کو اور کی چاہیے. بڑا اچھا نبی تھا مگر چکر کے اندر آ گیا، لالچ میں آ گیا. اور خداوند کے کلام کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ گدی پر بیٹھ کر بنی اسرائیل کے اوپر لعنت کرنے جا رہا ہے. لکھا آگے خدا کا فرشتہ تلوار پکڑ کر کھڑا ہے. گدی آگے ڈر رہی، گدی کو فرشتہ نظر آ رہا ہے لیکن اس کے آنکھوں پہ اس قدر پردے پڑ گئے، دولت کے اس قدر اسے جنون ہو گیا، اتنی دولت ملے گی، اتنا مالوں کو وہاں ملے گا، دنیا کی چیزیں ملے گی، وہی انجوائے کروں گا لائف. اس کی آنکھوں کو آگے لکھا ہے گدی نے دیکھ لیا آگے فرشتہ کھڑا ہے، وہ آگے نہیں جا رہی، اسے ماری جا رہا ہے، چل آگے چل آگے. گدی کو خدا نے زبان دی. گدی بولی بھائی کہتی آگے تو دیکھ. آگے دیکھا تو غور کیا تو پھر پتا لگا فرشتے نے پڑھا. تو آپ دیکھیے فرشتے کو دیکھ کر بھی، تلوار کو دیکھ کے بھی وہ تھوڑا سا نہیں ہوا، پھر بھی کیا ہو گیا؟ راستہ بدل کے ہو گیا. ہی بنی اسرائیل پر لعنت کرنے لگا. سنیے لعنت کرنے لگا. بنی اسرائیل پر جب لعنت کرنے لگا خدا نے اس کے الفاظ کو بدل دیا. کیا کہنے لگا کہ اب بنی اسرائیل میں سے ایک ستارہ نکلے گا، ایک آسا نکلے گا. آمین. وہ دشمن کو مارتا چلا جائے گا. یعنی کرائسٹ کے بارے میں اس نے نبوت کر دی. حالانکہ وہ لعنت کرنے کے لیے گیا تو اب اس کی برکت، خدا ان الفاظ کو برکت میں بدل رہا ہے. آمین. اب دیکھیے کہ وہ تو کوشش کر رہا ہے بنی اسرائیل پر لعنت کرے، مگر خدا نے اس کے الفاظ کو بدلا تو اس نے بنی اسرائیل کو برکت ہی دے دی. آمین. اس نسل میں سے ایک آسا نکلے گا، ستارہ نکلے گا، وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. آمین. خداوند کے کلام میں لکھا ہے اس نے برکت دے دی. اور آج آپ دیکھیے خداوند کے کلام کے اندر، یاد رکھیے دنیا کے لوگ بھائیوں آپ کو لعنت اگر دیتے ہیں، لعنت کرتے ہیں آپ پر لعنت نہیں چلے گی. اگر آپ پر جادو کوئی چلائے گا، جادو نہیں چلے گا. کوئی تعویذ چلائے، کچھ نہیں چلے گا. آپ تعلیم جائیے خداوند کے. ہاللویا ہاللویا. او بھائیوں خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ اگر زہر پہنچانے والی چیز بھی پلا دے گا، تانوں نہیں پتا زہر بھی پلا دیتا ہے، تانوں موت نہیں آنی، کیونکہ آپ بھائیوں کیا ہے؟ خدا کے لوگ ہیں. آپ پر نہ تو کوئی شگون چلے گا، نہ کوئی جادو چلے گا، نہ کوئی بھائی کوئی منتر چلے گا، آپ پر نہیں چلنے والا. کیونکہ خداوند کے کلام لکھا وہ نبی بھائی اس پر لعنت کرنے لگا ہے، تو وہی لعنت برکت میں خدا نے بدل دی. آج دنیا کے اندر بے شمار ایسے خادم ہوتے ہیں، ڈبل مائنڈڈ لوگ، دنیا دار، خدا کے ساتھ بھی چلتے ہیں، دنیا کو بھی خوش کرتے، راضی کرتے ہیں، مگر جب وہ پٹ کھڑے ہوں گے کلام بڑا اچھا سنائیں گے. وجہ یہ ہے کہ خدا ان کے منہ سے بھائیوں اچھا کلام نکلوا دیتا ہے، معجزات بھی کرواتا ہے، مگر ایک دن کہے گا میری تم سے واقفیت بھی نہیں ہے. وہ کہے گا میں بڑا کلام سنایا، وہ کہے گا میں بڑے موزے کیتے، مردے زندہ ہوئے یسوع جی. وہ کہے گا میری واقفیت نہیں. فرشتوں پڑھو انہاں دے ہاتھ پیر بنو، ان کو ہمیشہ کی آگ میں ڈال دو. تو پھر یہ بلام نبی جو تھا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کاش کی میں کیا کروں؟ ایمانداروں کی موت میں مروں. دیکھیے خواہش اس کی سوچے، کاش کا لفظ شک کر رہا ہے. جب شک ہوگا تو بھائیوں پھر ڈبل مائنڈڈ لوگ ہوں گے. یہ بلام ڈبل مائنڈڈ ہو گیا. دو شخصیات اس کے اندر، دنیا کی خواہشات بھی رکھنا چاہتا ہے اور خدا کے ساتھ بھی چلنا چاہتا ہے. آج بھی بے شمار ایسے ایمانداروں کی زندگیاں ہوتی ہیں، وہ ایماندار نظر آتے ہیں مگر ڈبل مائنڈڈ ہوتے ہیں. دو شخصیات ان کے ساتھ زندگی میں گزار رہے ہوتے ہیں، یعنی خدا کے ساتھ بھی چلتے ہیں، دنیا کے ساتھ بھی. میں نے ایسے ایسے ایمانداروں کو دیکھا ہے جب ان کے فنکشنوں پہ جاتے ہیں تو پھر بڑے ڈول لوگ، آپ دیکھیے ان کی حالت ہے، ادھر آ کے بڑے نعرے لگائیں گے ہاللویا، دعائیں سنو بڑی لمبیاں، جدوں کو فنکشن ہوں دیکھ کے پھر شیطان انہیں جنہیں ناچتا ہے. ان کی حالت دیکھیے، ڈبل مائنڈڈ لوگ ہیں، بڑی سزا پائیں گے، خدا سے مار کھائیں گے. کہتے لو جی خدا نو بھی رکھو تے بالے شان بھی رکھو، بڑی مار پڑے گی. ڈبل مائنڈڈ شخص خداوند کو پسند نہیں ہے. وہ بھائیوں ایسی میں نے بتایا لہر کی مانند ہے، وہ بھائیوں ایسے اچھلتی ہے پھر ختم، ایمان کو کھا جائے گا، شک اس کی زندگی میں ہوگا. ڈبل مائنڈڈ لوگ ہوں گے.
لہذا مجھے اور آپ کو ڈبل مائنڈیڈ نہیں بننا. میرے اور آپ کا جو بھائیوں، میری اور آپ کی شخصیت جسٹ ایک شخصیت نظر آئے. خدا کے ساتھ ہے تو خدا کے ساتھ چلیے، اگر دنیا کے اندر تو پھر دنیا کے ہی ہو جائیے. دھوکہ نہ دیں، ڈرامہ نہ کریں. خداوند دلوں کو جانتا ہے، خداوند خیالوں کو بھانپتا ہے. آمین. ہماری کوئی چیز اس سے چھپی نہیں ہے، وہ ہماری زندگی سے واقف ہے بھائی. ہماری ہر زندگی کا جو پلہ ہے نا وہ جانتا ہے. جو کچھ کریں گے رات کے پہروں میں، صبح کو جو بھی کریں گے خدا دیکھتا ہے بھائی. خدا کی آنکھ سے ہم نہیں بچ سکتے ہیں. اس لیے خدا یسوع مسیح کے بارے میں دیکھیں، اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہے. ہلیلویا. یعنی بدی کو دیکھ نہیں سکتی، اس کی آنکھیں جو ہیں آگ کے شعلے ہیں. آگ کے شعلے بھائیو ناپاکی کو جلا کر آگ کر دیتے ہیں. ہلیلویا. لہذا بھائیو میں نے اور آپ نے ڈبل مائنڈیڈ نہیں ہونا، دو دل شخص نہ ہوں. اگر ایسے ہے تو اس کا مطلب سمندر کی لہر کی مانند ہے، ختم ہو جائے گا. شک رکھتے ہیں، شک رکھنے والا شخص جو ہے ختم ہو جاتا ہے. لہذا بھائیو بہنوں، میری اور آپ کی زندگی جو ہے ایک شخصیت ہو. ہم جیسے نظر آتے ہیں ویسے اندر سے بھی ہو، ویسے باہر سے بھی. خداوند کی ورشپ کرنے والے ہو، روحانی ہو، یسوع کے نام کو جلا دینے والے ہو. آمین. دو شخصیات ہماری زندگی میں نہ ہو. آئیے اپنے سر کو جھکایا آنکھیں بند کریں گے. آئیے کچھ لمحے کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں گے، سب کھڑے ہو جائیں گے. آنکھیں بند کیجیے تھوڑی دیر.